آپ کو اس طریقے سے نہیں گزرنے دے گا جہاں پر وہ لوٹیرا ظالم رہ رہا ہوا ہے
یہ اصل میں کیوں بتا رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جو چاہیں ہم کریں گے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ. اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حسد ہے لوگوں سے، اس بات پر حسد ہے جو اللہ نے وہ فضل عطا فرمایا. یہاں چونکہ اس وقت کے مسلمانوں، صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو منافقین یا یہود اہل کتاب یہ جو لوگوں سے کہتے پھر رہے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں، ہم جو چاہیں کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں. دراصل یہ حسد کی وجہ سے کر رہے ہیں. جانتے وہ بھی ہیں کتاب میں ذکر آیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے اس لیے کہ اگر وہ مان لیں، اعتراف کر لیں تو پھر یقیناً ان کو اپنی حیثیت سے کم کرنا پڑے گا، اپنا اسٹیٹس چھوڑنا پڑے گا، نیچے آنا پڑے گا کہ یہ پیغمبر یا اللہ کا رسول، ان کو اپنی شریعت کو خیر آباد کہنا پڑے گا. اور ان کی جو دھان بیٹھی ہوئی ہے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے وہ کیسے جڑے گے؟ یہ سردار اور یہ وڈیرے، یہ جاگیردار کیوں کرتے ہیں آپ سے؟ صرف اسٹیٹس کے لیے، جھوٹے کر و فر کے لیے. ظلم اور ستم سے بھی بات نہیں آتے. انسان کو تو چھوڑو، جانوروں کی کام بھی کام دیتے ہیں، کھا بھی آتے ہیں. یہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری حکومت، ہماری زمین، تم کہاں ہوتے ہو؟ یہ دھان بنانے کے لیے ظلم سے کرتے ہیں، زمینوں پر قبضے، گھروں پر قبضے، علماء کو اسکولوں پر قبضے، پڑھنے نہیں دیں گے قوم کو. یہ اللہ کا فضل ہونے نہیں دیں گے، یہ رکاوٹ بنے ہوئے. تو اسی لیے وہ لوگ منافقین اور اہل کتاب مسلمانوں پر پردہ کا فضل ہو گیا تھا، نبی کی صورت، رسول کی صورت، وہ اسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اور وہ یہ کہا کرتے تھے ہم تو آل ابراہیم ہیں، ہم تو آل ابراہیم ہیں، اور ہمیں اللہ نے بڑے ملک عطا کیے تھے، حکومت عطا کی تھی، کتاب عطا کی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کون سی بات ہو گئی؟ تمہیں اگر آل ابراہیم میں سے پیدا کیا تو میں نے، اور اس کو بعد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آل ابراہیم سے پہلے پیدا کیا. فرق یہ ہے کہ تم آل اسحاق میں سے ہو یا آل اسماعیل میں سے، تم بنی اسرائیل ہو یا بنی اسماعیل میں سے. اس بنیاد پر وہ حسد کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ نبی بنی اسماعیل میں سے کیسے آ گئے. اور عجیب اتفاق دیکھیں، اسحاق علیہ السلام سے تو انبیاء کی کثیر تعداد آئی. عیسیٰ علیہ السلام تک 40,000 سے زائد انبیاء آئے اس لڑی میں. اور اسماعیل علیہ السلام کو میرے خدا نے بچا کے رکھا، اس میں ایک پیغمبر آیا جو سب پر بھاری تھا، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری لڑی میں نیچے تک کوئی پیغمبر نہیں، سارے ایک اور سارے لوگ تھے. بس آخر میں ایک پیغمبر بھیجا جو ان سب کا امام تھا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات میں لوگوں نے کہ یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گیا؟ تو خدا نے کہا اگر تمہیں اس بات پر حسد ہے تو سنو، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمۃ وآتیناہم ملکا عظیما. تو آل ابراہیم کو کتاب و حکمت اور ملک عظیم ہم نے دیا تھا، یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہے، اس کو بھی عظیم ملک دے کے کتاب و حکمت دیا تھا. یہی وجہ ہے کہ تورات صرف کتاب کا نام ہے، احکامات، اور انجیل صرف حکمت
تو راضی ہو جائے. یہ حکمت قرآن میں کتاب اور حکمت دونوں ہیں. کیا مطلب؟ اعتدال ہے. ناپاک ہونا کوئی بات نہیں، پانی سے دھو لو، پانی نہ ملے زمین پر رگڑنے سے دھو لو، زمین پر رگڑنا ممکن نہ ہو دھوپ میں سکھا لو، آپ کے کپڑے بھی پاک آپ کا جسم بھی پاک. غسل فرق ہو گیا پانی میں، مٹی سے ریت سے آپ تیمم کر لو، وہ غسل کے لیے بھی کافی ہو، آپ کے وضو کے لیے بھی کافی. یہ کتاب اور حکمت دونوں مل کر اللہ نے میرے رسول اللہ اور ملک کا بنی اسرائیل کبھی خواب بھی نہ سوچے جو اللہ نے میرے نبی قبول کرنا ہوگا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں 4 ملک ایشیا میں، یورپ میں اور افریقہ میں اتنی بڑی سلطنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. آپ کو یاد رکھیں کہ سکندر عالم نے اتنا فتح کیا. سب سے بڑا سکندر عالم فاروق عالم ہے رضی اللہ عنہ. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فرانس کے اندر تک اسلامی لشکروں نے دستک دی. مرتبہ کو 800 سال حکومت کی. اسپین، المانیہ، یوگوسلاویہ، یہ سب اسلامی طرف. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ کہہ رہے تمہیں حسد ہو رہا ہے کہ ہمیں اللہ نے کتاب دی، حکمت دی اور بڑا دیا تھا کہ اس کے بعد کچھ بھی نہیں. فرمایا جس اللہ نے تمہیں عطا فرمایا تھا آل ابراہیم ہونے کی وجہ سے، تو یہ بھی آل ابراہیم میں سے ہے، ان کو بھی کتاب و حکمت ہم نے دے دی ہے اور ملک ہم عطا کر دے. آج دنیا کا کوئی زندہ نہیں تھا مسلمان ہونے. 56 لوگ ہیں جو ڈکلیئر رہے کہ یہ اسلامی ممالک ہیں. اسلام وہاں ہے یا نہیں، لیکن اسلامی ممالک ہیں، مسلمان وہاں ضرور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، بڑا ملک ہم نے انہیں عطا فرمایا. پھر کیا ہوا؟ فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ. تو پھر ان میں سے کوئی ایمان لایا اور کسی نے ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور جس نے ایمان لایا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے انکار کیا وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اس کے لیے جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کافی. اور جنہوں نے انکار کیا ہے مزید اس کے لیے فرمایا کفروا بآیاتنا، اور جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا یعنی قرآن کا انکار کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، سوف نصلیہم نارا، عنقریب ہم ان کو گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیں. وہ زمانوں نے جب جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، وہ جو کہتے ہیں نا، آپ کو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، تاکہ کو کہتے ہیں مر جائیں گے، اگلا مثال ہے کہ مر کے بھی چین نہ آئے تو جدر جائیں گے. یہ ذرا دیکھ کر سب پر نصلیہم نارا، جہنم میں داخل کریں گے، اور جہنم میں ان کو 70,000 قسم کا عذاب دیں گے. اور وہ عذاب کیا ہوگا؟ جب بھی ان کی جلد کلما نضجت جلودہم، جب بھی جلد ان کی سڑ جائے گی، جل جائے گی، گل جائے گی، جھڑ جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، ہم اس کی جگہ نئی جلد پیدا کر دیں گے لیذوقوا العذاب، تاکہ ان کو خوب عذاب اس کا مزہ چکھایا جائے. اب یہاں ایک جدید تحقیق بھی آپ سن لیں اور اس پر غور بھی کریں. اصل میں انسان کو جو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، جدید میڈیکل سائنس کی یہ ریسرچ ہے، انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے وہ صرف اوپر والی جلد میں ہوتی ہے، اندر نہیں ہوتی، اندر نہیں ہوتی. لیکن آپ اگر کبھی انجیکشن لگوائیں تو جب وہ سوئی نیڈل جو ہے وہ کیا کرتا ہے، انجیکٹ کرتا ہے، تو صرف اوپر درد ہوتا ہے، اندر سوئی چلی جاتی ہے تو اندر درد نہیں ہوتا. بس ایک دفعہ آپ کی سیدھ کرتی ہے کیونکہ جلد کے اندر ہو جاتی ہے، بس
انسان کا جسم اتنا بڑا کر دے گا. ایک حدیث میں ہے کہ کان کی لوٹ سے لے کر یہ تک یہ 7 سال کی دوری پر ہوگا. یعنی 7 سال آپ چلتے رہے تو جہاں جا کے پہنچے گے کتنا لمبا فاصلہ صرف یہ ہوگا تو اندازہ کرتے ہیں. اور جبرا احد کے پہاڑ پہ کتنا جبرا ہوگا. جب کسی کو اللہ عذاب میں داخل کرے گا اس کی یہ کیفیت کرے گا. اتنا بڑا کر کے آپ کہیں کیوں چھوٹے کو بھی تو عذاب ہو سکتا ہے. نہیں اتنا بڑا اس لیے کرے گا تاکہ عذاب بھول دیا جا سکے. تکلیف میں مبتلا رہے زیادہ دیر تک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ قرآن کی آیت پڑھتے ہیں تو ان پر کیفیت تاری ہو جاتی ہے. ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں قرآن یہی آیت کی دعوت کی گئی. تو ایک حضرت کعب تھے یا کوئی ایک پہلے یہودی عالم تھے بعد میں مسلمان ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ یار یہ جو ہے نا اس کی تفصیل میں نے اپنی کتاب میں پڑھی تھی پہلے اسلام لانے سے پہلے. کیا تفصیل تو نہیں پڑھی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین کے معاملے میں بڑا سب فرمایا دیکھ بتا دے اگر قرآن کے مطابق ہوئی تو ہم مانیں گے ورنہ ہم تم جا پڑتے یہ تفصیل کا. اس نے کہا کہ میں نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 120 مرتبہ دن میں اس کی کھاد کو بدلے گا بار بار عذاب دے گی. اور کرنا کیا ہے اللہ نے بدلنے کے لیے ہماری طرح کپڑے تو نہیں بدلتے. اللہ نے کہنا ہو جا اور وہ ہو جائے. اسی طرح سے ہر عذاب دینے والے جس کو عذاب دیا جائے گا اس کو اس کی جلد کو اللہ تعالیٰ بدلے گا. تو انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا ہی سنا. یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے اس کو عذاب میں مبتلا کرے گا. ایک دفعہ کھان چل جائے گی پھر اللہ تعالیٰ دوسری کھان اس کو پھیلا ہے. کیوں لیا تو عذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ تکے. ان اللہ کان عزیزا حکیما. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے. یعنی یہ سب کرنے والا اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے. آپ کہیں گے ایک بندے کا جھگڑا بہت پہاڑ میں اور فاصلہ یہاں سے بندے سے کان سے بندے تک کا فاصلہ 7 سال چلنے کا. اتنا بڑا اگر ایک آدمی ہوگا تو یہاں تو گھر کو انسان پہ اٹھا کیا بنے. بھائی اللہ کسی نے آگے کہہ دیا کان اللہ عزیزا حکیما. اللہ غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے. اسے سب معلوم ہے اور سب قدرت ہے اس کو کہ وہ کس جگہ پر کتنی بڑی جگہ ہوگی جہاں پر انہیں عذاب دے گا. ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. لیکن قرآن کا ایک اور اسلوب بھی ہے. جہاں کفار کا مشرکین کا منافقین کا ذکر آئے گا فوراً اللہ تعالیٰ مسلمان کا ذکر بھی کرے گا. آگے ذکر کیا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالحات کام کیے سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار. ہم قریب انہیں ہم ان باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں. خالدین فیہا ابدا. جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. لہم فیہا ازواج مطہرہ. وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی. یہ پاکیزہ بیویاں کا مطلب نہ ہی ان کی ناک سے ریچھ نکلے گی, نہ دھوپ ہوگا, نہ پیشاب, نہ پخانا, نہ پسینہ کی بدبو, نہ ہی کوئی اور گندگی کوئی بھی نہیں. کیوں مطہرہ. اللہ کہہ رہا ہے ایسی پاک صاف پاکیزہ ہوگی. وندخلهم ظلا ظلیلا. اور گھنے سائے میں ان کو ہم داخل کریں گے. یعنی جنت کے اندر درخت ہوں گے ان کے سائے میں ہم ان کو داخل کریں گے. اب یہ یہاں تک ایک بات بھی گزشتہ اس کے ساتھ اس کا معاملہ تھا وہ مکمل ہے. اب ایک نئی بات فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کر دو. تم امانتیں
جو اس کا اہل ہے اس کے سپرد کر دو. دو باتیں ہیں، ایک سیاسی معاملہ ہے، ایک معاشرتی معاملہ ہے، سماجی معاملہ ہے. پہلے سیاسی معاملے کو دیکھیں گے. یہاں جتنے بھی حکمران وزراء یہ منتخب کیے جاتے ہیں، آپ اپنے ووٹ سے منتخب کرتے ہیں، آپ اپنی رائے دیتے ہیں. یہ رائے دینا امانت ہے. آپ کو یہ اختیار دیا گیا ہے، ایک چور ہے، ایک ڈاکو ہے، ایک نمازی، اس میں سے جس کو ووٹ دینا ہے آپ کو اختیار دیا گیا. اب یہ جو آپ کے پاس اللہ کی امانت ہے، پیمانہ ہے اللہ اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری. جو اللہ اور رسول کا فرمانبردار ہے، اس کا دوست ہے، اس کا یار ہے، وہی آپ کا بھی یار ہے. جو اللہ اور رسول اور دین کا شریعت کا غدار ہے، وہ آپ کا بھی غدار ہونا چاہیے، وہ آپ کا یار نہیں ہو سکتا. جو اپنا وفادار نہیں، وہ آپ کا کیسے وفادار ہوگا؟ لیکن ہماری آنکھوں پر وفادار کے پردے پڑے ہوتے ہیں. ہمیں تو پیسہ، اسٹیٹس، مقام، مرتبہ اور اپنا ایک مفاد چاہیے بس. وہ چور ہو، ڈاکو ہو، ظالم ہو، جابر ہو، شرابی، ذاتی، کوئی بھی ہو، بس ہم نے تو ووٹ دیں. لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی ایسے لوگوں کو ووٹ دے گا وہ اس کے ظلم کے اندر خود بھی شامل ہو گئے، کیونکہ اس نے اس کی حمایت کی. اپنا لوگ خزانہ لوٹے گا یہ بھی لوٹے ہوئے شامل ہے. اگر وہ لوگوں کا استحصال کرے گا، ظلم کرے گا، یہ بھی شامل ہے. اگر وہ چوری کرے گا، رشوت لے گا، سود خوری کرے گا، تو یہ اس میں شامل ہے. یعنی اس کے ایک ایک گناہ میں جو ووٹ دینے والا اس میں شامل ہے. اس لیے ہمیں یہ امانت بڑی سوچ سمجھ کے دینی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا لا ایمان الا امانۃ. وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو امانت دار نہ ہو، جو اپنی امانت کو صحیح اہل کے پاس نہ پہنچائے، صحیح جگہ استعمال نہ کرے، وہ مومن نہیں ہو سکتا. تو یعنی جب ہم اپنی ووٹ کی امانت کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں تو ہم مومن نہیں رہتے. ایمان ہمارا اسی دن چلا گیا کیونکہ ہم نے کسی چور یا ڈاکو یا ظالم کو جابر کی، ہم نے حمایت کر دی، امانت ختم ہو گئی، دیانتداری ختم ہو گئی. لا ایمان الا امانۃ، کہ جس کی امانت نہیں یا وہ امانت دار نہیں ہے، اس کا ایمان باقی نہیں. اور ہمیں اہل کو سوچ کر کے ہمیں اپنی رائے کا استعمال کرنا ہے. پھر فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. دوسرے نمبر پر جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعْمَ مَا يَعِظُكُم بِهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں یہی اچھی نصیحت کرتا ہے. اب لوگوں کے درمیان جو عدل کا فیصلہ کرنا، تو یاد رکھیے یہ جو ریاست ہے، یہ جو ملک ہے، اس کے 3 ستون ہوتے ہیں جو جیسے انتظامیہ، عدلیہ، مقننہ. انتظامیہ کا کام ہے انتظام کو سنبھالنا، اور جوڈیشری کا مطلب ہے عدل و انصاف قائم کرنا. اور مقننہ لیجسلیٹو کمیٹی کا مطلب کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا. تو جو انتظامیہ ہوتی ہے وہ جتنے بھی قوانین ہوتے ہیں ان کو نافذ کرتی ہے. عدلیہ جہاں کہیں اس قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے وہ انصاف فراہم کرتی ہے، فیصلے کرتی ہے. اور مقننہ یہ وہ ہے جو قانون سازی کرتی ہے. کہیں قانون کی ضرورت ہے، کیا قانون بنانے کے لیے قانون سازی کرتی ہے، مشاورت ہے. اب یہ 3 باتیں ہیں
ان تین باتوں کو، اس کی بنیاد کو امانت داری سے مشروع کر دیا کہ جو انتظامیہ ہے وہ بھی کیا کرے، امانت داری سے اپنا کام کرے، عدلیہ ہے تو امانت داری سے اپنا کام کرے، اور جو مقننہ ہے وہ بھی اپنی امانت داری سے تعلق سازی کرے۔ اب یہ تین ادارے ہوتے ہیں ریاست کو چلانے کے لیے، اور ہمارے یہاں تینوں ہی ادارے جو الٹی گنگا بہتی اس میں نہا ہے۔ ان کا ہمارا جو سب سے بڑا کارنامہ ہے لیجسلیٹو کمیٹی کا، وہ ہے 73 کا آئین، اور 74 میں وہ قانون پاس کیا گیا جس میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے، اور اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ نہ تب طے ہوا تھا نہ اب طے ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا یہ جو بہترین آئین اور قانون ہے وہ پڑا ہوا ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، جس کی وجہ سے ان کی حالات ایسے، اور لوگوں نے اسے کھلونا سمجھ رکھا، جس کا دل چاہتا ہے اس کے ساتھ کھلواڑ کر دیں۔ ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا گزشتہ سال قادیانیوں نے قرآن چھاپا اور اس میں مانوی تحریف کی گئی۔ مسلمانوں نے قادیانیوں کے خلاف کورٹ میں کیس کیا۔ ابھی چند دن پہلے اس کا جو فیصلہ آیا تھا کہ عجیب و غریب وہ باتیں جو طے شدہ تھی، اور انہیں یہ کہا گیا تھا کہ تم اپنے اسلامی شعائر کو استعمال نہیں کر سکتے، تم اپنی مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، تم آزان نہیں دے سکتے، تم اپنے قرآن کی جو تبلیغ ہے وہ نہیں کھلے عام کر سکتے، یہ سب انہیں ممنوع کی۔ پھر جب وہ چپکے شرارتیں کرتے رہے اور مسلمان یہ سمجھے کہ بس آگے ہم نے بنا دیا، قانون بن گیا، بس کہا کہ نہیں، شیطان ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ انہوں نے آرمی میں اپنے لوگ داخل کیے، انہوں نے عدلیہ میں اپنے لوگ داخل کیے، انہوں نے کہاں کہاں نہیں اپنے لوگ داخل کیے، اور ان سے نام نہیں۔ اور آپ خاموشی سے بیٹھے تھے۔ اب آ کر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا، یعنی وہ جو پہلے فیصلے بنائے تھے ہماری عدلیہ کا کام انصاف کرنا نہیں، انصاف کے جو فیصلے ہو چکے متفقہ طور پر ان فیصلوں کو ختم کر کے شیطان کو راستہ دینا، سہولت کاری کا کردار ادا کرنا۔ وہ عدلیہ کی بنیاد عدل اور انصاف نہیں رہا، امانت داری نہیں رہی، اور انہوں نے یہ فیصلہ دیا کہ قادیانی چھپ کر اپنے گھروں میں اپنی عبادت گاہوں میں یہ سارے اپنی عبادت میں کر سکتے۔ حالانکہ بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ ان سے پہلے فرمایا گیا وہ خود کو اقلیت ماننے کے لیے تیار نہیں، وہ کہتے ہیں ہم مسلمانوں کا ایک فرقہ، اور مسلمانوں کا فرقہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں جب قرآن میں ہے وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی، آپ نے فرمایا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ بروسی نہ صدیقی نہ کوئی مسیح، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی امتی نبی، امتی تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں امتی نبی۔ من بعد اسمہ احمد کو کہتے تھے، وہ ہمارا غلام احمد قادیانی سے پڑھا۔ جب ان کو روکا جاتا ہے تو ان کی پاور دیکھیے آپ، سازش، ہر جگہ ان کے لوگ بیٹھے ہوئے بیٹھے ہوئے لوگ جو ان کے حق میں فیصلے کرتے۔ اب ایک اور تحریک آپ میں سے شاید نہ کسی کی دلچسپی رہی نہ کسی کو معلوم، لیکن دین کا ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے ہمیں معلوم ہے۔ اب وہی
کرنا پڑے گی، اس کے بعد جا کر کے عملی طور پر اس قانون کو نافذ کیا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا۔ یہ جو ریاست کے ستون ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنیاد فراہم کر دی۔ بنیاد کیا ہے؟ عدلیہ انصاف کرے گی کس بنیاد پر؟ مقننہ قانون سازی کرے گی کس بنیاد پر؟ انتظامیہ قانون کو نافذ کرے گی کس بنیاد پر؟ وہ بنیاد سن لیجیے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی قانون سازی صرف قرآن و سنت کے مطابق ہوگی، عدلیہ فیصلے کرے گی صرف قرآن و سنت کے مطابق، اور انتظامیہ قوانین کو نافذ کرے گی قرآن و سنت کے مطابق، اس سے ہٹ کر کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کا جو 73واں آئین ہے اس میں یہ بات مانی گئی ہے، تسلیم کی گئی ہے کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگی۔ یہ آئین کا حصہ ہی یہ جملہ، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کام قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے، تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قانون سازی اور یہ تمام ریاست جو چلے گی اللہ اور رسول کی اطاعت میں چلے گی۔ اور تیسرے نمبر پر وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، تم میں سے جو اولی الامر ہیں، حکمران ہیں، وزراء ہیں، صاحب حیثیت ذمہ دار لوگ، ان کی اطاعت بھی کرو۔ لیکن اولی الامر کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں آیا، جس کا معنی یہ ہے کہ اولی الامر صرف وہی ہوگا جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا ہم بھی اس کی اطاعت نہیں کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالۃ، نعرہ ختم نبوت۔ اس کا مطلب یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر کوئی بات آپ سے بتائی جائے اور وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو تو پھر آپ کی گردن کٹ جائے مگر آپ مانیں گے نہیں، اور اگر قانون قرآن و سنت کے مطابق ہو تو پھر ہم اس کو مانیں گے، بھلے کوئی ہمیں قتل کر دے، مار دے، مانیں گے، اس کی اطاعت کریں گے۔ یہاں ایک بات، یزید کی حکومت کو اس کی بیعت کرنے والوں میں صحابہ کرام کی بڑی جماعت شامل ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبر الامہ کا علاج ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی اطاعت و فرمانبرداری اور سنت پر عمل کا ایک زمانہ قائم ہے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم اللہ اور رسول کی اطاعت میں اس کی بیعت کر چکے ہیں، اب ہم اس کے خلاف لڑیں گے۔ بس یہ جملہ یہی سنانا تھا کہ جب بڑے بڑے صحابہ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ اور رسول کے لیے بیعت اس کی کر چکے ہیں، اب ہم اس کے خلاف لڑے نہیں ہوں گے۔ اور وہ منع کرتے رہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ کی نہ لیجیے، آپ کو ڈوبنے والے دھوکہ دے گئے، انہوں نے نہیں مانا۔ اس بات کو یہ بھی بنتا ہے انہوں نے کیوں نہیں مانا۔ لیکن یہاں اولی الامر کی بات چل رہی ہے تو آپ کو چند واقعات آپ کو سنا۔ صحابہ کرام کا ایک دستہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھیجا، تو جسے امیر بنایا تھا اس نے صحابہ سے کہا لکڑی جمع کرو، انہوں نے لکڑی جمع کر دی، کہا آگ لگاؤ، آگ لگا دی، کہا اس میں کود جاؤ، وہ سب کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ہم کیوں کودیں؟ تو انہوں نے ایک دوسرے کو روکا، کہا کہ ٹھہرو بھائی مت کودنا آگ میں،
معصیت اللہ، ارے کسی بھی مخلوق کی اطاعت گناہ کے کام میں نہیں ہوگی۔ فرمایا اگر تم آگ میں کود جاتے قیامت تک اور اس کے بعد یہ عذاب تمہیں دیا جاتا، آگ میں جلتے رہتے تم نے بہت اچھا کیا، اس کے بعد نہیں مانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں الامر وہی ہوگا جو خدا اور رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرے گا، وہ اولی الامر اس کی بات مانیں گے، اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرے گا اس کی بات ہم نہیں مانیں گے۔ جہاں یہ بات کافی آگے دلیل ہے، میں یہیں بات ختم کرتا ہوں، پھر یہیں سے انشاءاللہ آئندہ جو ہم شروع کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین جل وعلا دین کی سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔